اسلام ہمیشہ سلامتی کی بات کرتا ہے، ایمان ہمیشہ امن کی بات کرتا ہے۔ مسلمان اور مومن کبھی فتنے باز نہیں ہو سکتا۔ تو جب ان کو اختیار ملا تو پھر انہوں نے بدماشی شروع کی، اتنے قدر زیادتی کی کہ وہاں سے جو حج کا قافلہ جا رہا تھا تو وہاں کے بادشاہ نے، یروشلم کا اور اردن کے اور اسی علاقے خطے کے بادشاہ نے ان سب کو پکڑ کر کے ایک جگہ پر جمع کیا، حاجیوں کو، مسلمانوں کو۔ ابھی حاجی کو لڑنے کے لیے جاتا ہے؟ خالص اللہ کی عبادت کے لیے جا رہا ہے، کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے جا رہا ہے، اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے جا رہا ہے، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت کے لیے جا رہا ہے۔ لیکن کافروں کو یہ برداشت نہیں، جیسے ابرہ بادشاہ تھا یمن کا، اس ظالم کو یہ برداشت نہیں تھا کہ یہاں کے لوگ کعبۃ اللہ کی طرف کیوں جاتے ہیں، کعبۃ اللہ کو گرا دو، جلا دو، ایسی پلیت قوم۔ تو اس ظالم بادشاہ نے سب حاجیوں کو اکٹھا کر کے اور سب کو بڑی بے دردی کے ساتھ ذبح کر دیا، اور ظالم چیخ چیخ کر کے بول رہا ہے، بلاؤ اپنے محمد کو، کہاں ہے؟ بلاؤ اپنے رسول کو، کہاں ہے جو تمہاری مدد کرے؟ تو کافر ہمیشہ ظالم بدماش ہوتا ہے۔ اور پھر اتنی مستی میں آیا یہ ظالم، کہتا ہے کہ میں مدینے کو گرا دوں گا، مدینے کو تہس نہس کر دوں گا، ختم کر دوں گا۔ یہاں سے حملے کے لیے وہاں چلا گیا۔ جب ظلم اتنا بڑھتا گیا، اللہ تعالیٰ نے پھر سلطان صلاح الدین ایوبی کو پیدا فرمایا۔ جب 8-9 سال کا بچہ تھا صلاح الدین ایوبی، اس زمانے کے اندر بادشاہ کے سامنے ایک قرآن پاک کی محفل لگی، قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے۔ تو اس میں جو تلاوت کرنے والے سب سے خوبصورت جو تلاوت جس بچے نے کی، اس بچے کو بادشاہ نے اپنے پاس بلایا، بلا کر کے اس کو سونے کے سکوں کی ایک تھیلی دے دی اور بڑی شاباش دی کہ اس گھرانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں ہوں گی کہ جن کے بچے اتنا پیارا قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ تلوار منگائی بادشاہ نے، تلوار لے آؤ، میرے ہاتھ کے استعمال کی جو خصوصی میری تلوار ہے۔ لوگ حیران ہو گئے، پتہ نہیں ابھی کیا ہوگا۔ تلوار منگا کر کے بچے کو بلا کر کے پیشانی کو چوم کر کے اور ہاتھ میں تلوار پکڑائی، کہنے لگا کہ بچہ، قرآن کے اچھے قاری کے لیے اچھا مجاہد ہونا ضروری ہے، اسلام کے تحفظ کے لیے جہاد کا جذبہ ہونا ضروری ہے۔ یہ تلوار میری طرف سے تجھے تحفہ ہے، اسلام کی حفاظت کے لیے۔ یہ جو قرآن تو نے پڑھا نا، اسی قرآن کی حفاظت کے لیے یہ تیرے ساتھ رہے۔ وقت گزرتا گیا، اللہ تعالیٰ کی قدرت، ان ظالموں کی طرف سے ظلم بڑھتے گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اعلان کیا کہ ان مسلمانوں کے قاتلوں پر میں حملہ کروں گا، کوئی مسلمان بے دردی اس کے ساتھ مارا جائے، اللہ کے کعبہ قبلہ اول کی بے حرمتی کی جائے، ہم سے برداشت نہیں ہو سکتا، مر جائیں عزت کے ساتھ وہ بہتر ہے، بے غیرتی کی زندگی برداشت نہیں ہے۔ آخر اعلان کیا کہ ہم لڑیں گے۔ ادھر سے عیسائیوں کو پتہ لگا، اس وقت جو یعنی یہاں کے قابض تھے ان کو پتہ لگا، سارے کے سارے تقریباً 12 ممالک، یورپ کے سارے ممالک اکٹھے ہو گئے اور بولا کہ ہم صلاح الدین ایوبی کو اور مسلمانوں کو مٹا دیں گے اور ان کو قریب نہیں آنے دیں گے۔ کسی نے آ کر کے سلطان صلاح الدین ایوبی سے عرض کیا، حضرت اس وقت ان کی طاقت بہت بڑی جمع ہو گئی ہے، لاکھوں کی تعداد میں ان کے افراد اکٹھے ہو گئے ہیں، ابھی فی الحال آپ لڑنے کا، مقابلے کا فیصلہ مؤخر کر دیں،
پھر حالات کی مناسبت سے پھر آگے بڑھیں گے۔ حضرت نے فرمایا کہ ویسے انہوں نے ظلم اتنا کیا ہے اسلام کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، یہ زندہ رہنے کے قابل نہیں ہیں، جہاں بھی یہ رہیں گے وہاں فساد مچائیں گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے نہیں چھوڑا، جب پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات پر ہر طرح سے ان یہودیوں نے اور عیسائیوں نے حملے کیے ہیں، ابھی تو موقع ملا ہے، اور قسم کھائی تھی کہ میں اسی بادشاہ کو اپنے ہاتھ سے قتل کروں گا جس نے حاجیوں کو ذبح کیا ہے، جس نے مدینے کے اوپر حملے کے لیے لشکر نکالا ہے۔ میں مر جاؤں لیکن زندہ نہیں رہ سکتا اس حال میں کہ عیسائی اور یہودی اور اسلام کے دشمن وہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کے اور مسلمانوں کو للکارتے رہیں کہ بلاؤ اپنے رسول کو۔ آخر میدان میں نکلے اور فرمایا کہ یہ تو اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ نے ان سب کو اکٹھا کر کے سامنے لایا ہے، ورنہ میں ایک ایک کو کہاں ڈھونڈتا پھرتا۔ اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس جان فشانی کے ساتھ لڑائی کی اور جہاد کیا کہ ان سب کو بھاگنے پر مجبور کر دیا، اور جتنے ان کے بادشاہ تھے وہ سب گرفتار ہو گئے، ان کے بادشاہ گرفتار ہو گئے، اور کچھ بھاگ گئے، کچھ مارے گئے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بیت المقدس فتح ہو گیا، پلیت قوم سے اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ کر لیا۔ قرآن کہتا ہے انما المشرکون نجس، یہ یہودی اور عیسائی جو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتے وہ پلیت ہیں، تو پلیتوں کو مسجد کے اندر آنے کی اجازت نہیں ہے، پلیتوں کو اللہ کی زمین پر حکومت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو سلطان صلاح الدین کے سامنے سارے بیٹھے تھے بادشاہ، ابھی سارے پیاس کے اندر تڑپ رہے ہیں، تو بادشاہ نے اجازت دی کہ ان کو پانی دو، لیکن اس ایک کو نہ دینا جس نے حاجیوں کو ذبح کیا ہے۔ تو کسی اور بادشاہ نے اپنے پانی کے کچھ حصے میں سے اس کو بھی دے دیا۔ اس نے جلدی سے اعلان کیا تو پانی دے رہا ہے، میں نہیں دے رہا، کیونکہ اسلام کی تعلیمات یہ ہے کہ اگر کسی کو پانی پلا دیا منع، اس کے ساتھ ابھی لڑائی جھگڑا نہیں ہے۔ یہ چونکہ اللہ کے رسول کا دشمن ہے، انسانیت کا دشمن ہے، اس کے ساتھ یہ بھلائی کا اچھائی کا برتاؤ نہیں ہوگا۔ اس پلید سے، اسی خون خرابہ کرنے والے فتنے باز سے زمین کا پاک ہونا ضروری ہے۔ پھر اس کو فرمایا کہ میں نے 2 مرتبہ قسم کھائی تھی کہ میں تجھے اپنے ہاتھ سے قتل کروں گا، ایک اس وقت میں جب تو نے اللہ کے راستے میں جانے والے حاجیوں پر حملہ کیا تھا، ایک اس وقت میں جب تو نے مدینے کے اوپر لشکر کشی کی تھی، پھر اس کو کاٹ دیا، مار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اسلام کا بول بالا فرمایا اور بادشاہوں کو آزاد کر دیا، کیونکہ اسلام کے اندر بچے کو ذبح کرنا، مارنا جائز نہیں ہے، عورتوں کے اوپر حملہ کرنا جائز نہیں ہے، بوڑھوں کے اوپر حملہ کرنا جائز نہیں ہے، جو کافر دشمنوں میں سے لڑنے والا نہیں ہے اس کے اوپر حملہ کرنا جائز نہیں ہے، صرف اور صرف مارنے کی ان کو اجازت ہے جو لڑاکا ہوں، آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے آتے ہوں۔ ہمیشہ اسلام نے اس چیز کا خیال رکھا ہے، اور ہمیشہ کفر نے بچوں پر حملہ کیا ہے، کافروں نے ہمیشہ عورتوں پر حملہ کیا ہے۔ جب روس کی بدماشی تھی تو کیسے مسلمانوں کو ذبح کرتے تھے، عورتوں کے اوپر ظلم کرتے تھے، ان کے جانور بکریاں کھڑی ان کے اوپر فائرنگ کر دیتے، مسجدوں پر حملہ کرتے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی یہودی عیسائی کے عبادت گاہ کو نہ توڑنا، ان کے بزرگوں کو نہ مارنا، ان کے بوڑھوں کو نہ مارنا، ان کے بچوں کو، عورتوں کو نہ مارنا، جو بھی ہتھیار پھینک دے اس کو نہ مارنا۔
اور ان ظالموں نے آ کر کے ہمارے جانوروں کو مارا، ہمارے بچوں کو مارا، ہماری عورتوں کو مارا، ان کی عزتیں لوٹیں۔